بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا پاکستان بنتے ہی اینٹی پاکستان عناصر کو ایک منصوبہ بندی کے تحت پلانٹ کیا گیا؟ کیا پاکستان کے قیام کے فوراً بعد ایسے عناصر کو منصوبہ بندی کے تحت ریاستی نظام کا حصہ بنایا گیا جو در حقیقت پاکستان کے خلاف تھے؟ اور کیا آج بھی وہی طبقہ ریاستی وسائل، اقتدار اور پالیسی سازی پر قابض ہے؟ دوستو، جب بر صغیر میں تحریک پاکستان اپنے عروج پر تھی تو ہمیں ایسے کئی جاگیردار، وڈیرے، سردار اور گدی نشین ملتے ہیں جنہوں نے اس تحریک کی اس وقت مخالفت کی۔ مثال کے طور پر خانہ قلات نے پاکستان میں شمولیت سے انکار کر دیا تھا اور بعد ازاں 1948 میں ایک فوجی آپریشن کے ذریعے قلات کو پاکستان میں شامل کیا گیا۔ پیر جماعت علی شاہ اور پیر افمان کی شریف جیسے چند مذہبی پیشوا اس وقت تحریک پاکستان کے حامی تھے، لیکن بیشتر دربار اور گدی نشین انگریز حکومت یا کانگریس کے بہت قریب تھے۔ نواب آف بہاولپور، نواب آف کالا باغ جیسے کئی حکمران قیام پاکستان تک ایک غیر یقینی کی حالت میں تھے کہ وہ پاکستان کے ساتھ الحاق کریں یا نہ کریں۔ اس وقت کے بڑے خاندان جو انگریزوں سے جاگیریں اور خطابات لے چکے تھے، انہوں نے تحریک پاکستان سے دوری اختیار کی، مگر جب پاکستان وجود میں آیا تو وہی خاندان حب وطن بن کر ایک ریاستی طاقت پر قابض ہو گئے۔ دوستو، آگے دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے قیام کے بعد کئی خود مختار ریاستیں بھی موجود تھیں، جیسے کہ سوات اور کلات، دیر، بہاولپور۔ اس کے علاوہ جو دوسری ریاستیں تھیں وہ اس وقت جو ہیں وہ موجود تھیں۔ ریاستیں اپنے طور پر ترقی یافتہ بھی تھیں اور کئی شعبوں میں وہ بہت خود مختار تھیں، لیکن قومی یکجہتی کے نام پر انہیں پاکستان میں ضم کر دیا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ جب یہ ریاستیں ضم کی گئیں تو ان کے وسائل، ان کے اختیارات اور نظام کن کے حوالے کیے گئے؟ کیا عام لوگوں کو اس میں شامل کیا گیا؟ کیا مخصوص خاندانوں اور طاقتور طبقوں کو فائدہ نہیں پہنچایا گیا تھا؟ اس کے بعد سکندر مرزا، پاکستان کے پہلے صدر، وہ انگریزوں کے بہت وفادار تھے اور بعد میں انہوں نے ملک میں مارشل لا لگا دیا۔ اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں پھر جنرل ایوب خان صاحب آتے ہیں، فوج کے ذریعے اقتدار پر شامل ہوئے، قابض ہوئے اور انگریز فوج میں انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی اور پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کا جو بیانیہ بنانے والے وہ پہلے کردار بنے۔ اس طرح آہستہ آہستہ ملک کی اصلی طاقت عوامی نمائندوں سے ہٹ کر اشرافیہ، فوجی قیادت، جاگیرداروں اور مخصوص سیاسی خاندانوں کے ہاتھوں میں چلی گئی۔ دوستو، اس سے آگے آپ دیکھیں کہ اگر آج ہم بلوچستان کی حالت کو دیکھیں تو یہ پاکستان کی گیس کا سب سے بڑا ذخیرہ ہے، لیکن وہاں کے لیے وہاں کے لوگ آج بھی صاف پانی، تعلیم اور صحت جیسی بنیادی سہولیات سے محروم ہیں۔ اس طرح سندھ کے وڈیرے، پنجاب کے جاگیردار، خیبر پختونخوا کے سیاسی خانزادے کئی سالوں سے اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور انہی کے بچے آج بھی اسمبلیوں میں موجود ہیں۔ کیا یہ وہ لوگ نہیں جنہوں نے تحریک پاکستان کی مخالفت کی تھی، جنہیں انگریزوں نے نوازا اور قیام پاکستان کے بعد انہیں نظام کے محافظ قرار دے کر اقتدار سونپ دیا؟ دوستو، یہ وہ اہم سوالات تھے جو آج تک ہم سے چھپائے گئے۔ آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ سر شاہ نواز بھٹو، جو ذوالفقار علی بھٹو کے نانا، انگریزوں کے وفادار، سندھ کے دیوان اور بہت بڑے زمیندار تھے۔ ایوب خان کو دیکھ لیں، انگریز فوج کے تربیت یافتہ پاکستان کے پہلے فوجی عامر۔ آپ یوسف ہارون، چودھری ظہور الہی، سردار داؤد خان اور دیگر ایسے کئی نام موجود ہیں جو پہلے انگریزوں سے قریب تھے اور بعد ازاں وہ پاکستان کے حکمران بنے۔ قیام پاکستان کا مقصد تو ایک فلاحی اسلامی ریاست کا قیام تھا۔ کیا یہ وہی ریاست تھی جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا؟ لیکن نہیں دوستو، آہستہ آہستہ جاگیردارانہ نظام نے پھر سے سر اٹھایا اور دینی قیادت کو شیعے پر ایک دھکیل دیا اور ایک اسلامی سوچ کو محض تقریروں اور نعروں تک محدود کر دیا۔ لیکن جس پاکستان کا خواب اقبال نے دیکھا تھا، کیا وہ ریاست یہ تھی جس کے بارے میں قائد اعظم نے یہ کہا تھا
کہ پاکستان ایک ایسی ریاست ہوگی جہاں اسلام کا نفاذ اور ہر شہری کو مساوی حقوق دیے گئے۔ اب دوستو سوالات یہ ہیں کہ کیا یہ جو ملک ابھی جس حالات سے گزر رہا ہے، کیا اس کی بیسک وجوہات کو آج تک کسی نے ایڈریس کیا؟ کیا پاکستان کو واقعی ایک مخلص قیادت اس وقت ملی تھی، یا پھر جن کو آج ہم اینٹی اسٹیٹ ایکٹرز بولتے ہیں، یہ تو پچھلے 75 سالوں سے حکومتی طاقت کا حصہ رہے ہیں، یا پھر ریاست کو انہی ہاتھوں میں تو دے دیا گیا تھا جو نظریہ پاکستان کے مخالف تھے؟ کیا یہ سب کچھ محض ایک اتفاق تھا، یا پھر یہ ایک منظم منصوبہ بندی جس نے قوم کو ایک بار پھر غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دیا تھا؟ تو کیا یہ سارا ایک پلان نہیں تھا؟ آج ہم جن لوگوں کو اینٹی اسٹیٹ ایکٹرز بولتے ہیں، ان لوگوں نے تو پچھلے 2 دہائیوں سے اس سرزمین پر اور 75 سالوں سے اس ملک پر حکمرانیاں کی ہیں۔ ان کی نسلیں آج بھی حکمرانی کر رہے ہیں۔ اقتدار، اس کے بعد وسائل، ایون کہ جو ادارے ہیں ان پر بھی ان کا کنٹرول موجود ہے۔ تو دوستو ان چند سوالات کو ہمیں بحیثیت قوم ذرا سوچنا چاہیے، ان سوالات کو ایڈریس کرنا چاہیے، اور ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کے پاکستان کو سلامت رکھے، اس کو اپنے سامان میں رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔